معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، آپ تمام حضرات کو سب سے پہلے عید الفطر کا دن مبارک کہ وقت کے تقاضا کے مطابق انشاءاللہ آج بات مختصر سی ہوگی، اس لیے کہ وقت کے مطابق ٹھیک 10 بجے انشاءاللہ عید الفطر کی جماعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور جو بھی بات کہتے ہیں غور و فکر اور توجہ کے ساتھ سماعت کرنا ہے۔ قسم خدا کی میں امتی ہوں، قسم خدا کی میں امتی ہوں، بھلی ہے قسمت بری نہیں ہے، بھلی ہے قسمت بری نہیں ہے، تمہارے صدقے یا رسول اللہ، تمہارے صدقے یا رسول اللہ کسی بھی شے کی کمی نہیں ہے۔ محترم حاضرین کرام، میں ابھی آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ اور فرقان حمید کو جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کریمہ سے روشنی حاصل کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ اس بھیک دینے والے آقا و داتا انیس الغریبین رحمت للعالمین امام المرسلین مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے قسم ہے، یہ ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف کو نذرانہ پیش کرے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف کو نذرانہ پیش کرے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محفل سجی ہوئی ہے خیر الانام کی، محفل سجی ہوئی ہے خیر الانام کی۔ اب باری آئیے درود السلام کی، آواز بلند پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین اکرام، معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم ماہ رمضان کی مدت پوری کر لو، یعنی ماہ رمضان کو مکمل کر لو، تو اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس بات پر کہ اس نے تمہیں ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق بخشی، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ہمارا پروردگار آج کے اس اجتماعی موقع پر ہم تمام کے نام پیغام ہے کہ اے لوگوں، تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، یعنی احکام شریعہ پر مکمل عمل کرو اور آپس میں متحد و متفق ہو جاؤ اور آپس میں فرقہ بندی نہ کرو۔ یہ ہے ان آیت کریمہ کا ترجمہ۔ اور اللہ تبارک آج کے دن عید الفطر کا مبارک والا دن ہے، یہ دن ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے ماہ رمضان کی قدر کیا ہو، جنہوں نے ماہ رمضان میں روزے رکھے ہو، جنہوں نے ماہ رمضان میں تراویح ادا کیا ہو، جنہوں نے ماہ رمضان میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہو، انہی لوگوں کے لیے ہے۔ بلکہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ماہ رمضان کی قدر کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں گزارے، ان لوگوں کو آج کے دن اللہ تعالیٰ مزدوری عطا کرتا ہے۔ کوئی انسان اگر کہیں جاب کرے تو وہ 1 تاریخ کے لیے انتظار کرتا ہے، 1 تاریخ جیسے ہی آئے گا تو اسے تنخواہ ملے گا اور سیلری ملے گی۔ اسی طرح یہ ماہ رمضان میں جتنے بھی عبادتیں کیے ہیں، تو یہ ماہ رمضان جیسے ہی ہمارے سے رخصت ہو جاتا ہے اور عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبح جیسے ہی ہوگی، سورج جیسے ہی نکلے گا، تم عیدگاہ کی طرف آ جاؤ، میں تمہارے لیے انعامات تیار رکھا ہوں۔
تو اللہ کے انعامات دنیاوی انعامات کا جیسے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے انعامات ایسے رہیں گے۔ جو بے روزگار ہے تو ماہ رمضان کے صدقے میں اسے روزی عطا فرمائے گا، جو بے اولاد ہے اسے صاحب اولاد عطا فرمائے گا، جو مصیبت زدہ ہو اس کے مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ آج کے دن دور فرمائے گا، تاکہ اس کی مزدوری کا حل اللہ تعالیٰ آج ہی کے دن عطا فرمائے گا۔ اس لیے آج کا مبارک والا دن ہے۔ جو بھی حضرات جس سے میں گزارش کرتا ہوں، جنہوں نے ماہ رمضان کو غفلت میں گزار دیا ہو، نہ رمضان کی قدر کیا ہو، نہ رمضان روزے رکھے ہو، نہ تراویح ادا کیے ہو، ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کے دن اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کر لے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرے کہ آئندہ سال جب اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کا مبارک والا دن عطا فرمائے گا تو روزے بھی رکھیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کریں گے۔ محترم حاضرین اکرام، آج کے دن خصوصیت کے ساتھ فطرہ ادا کرنے کا دن بھی ہے۔ فطرہ اور صدقہ ادا کرنے کا دن بھی آج کے دن خصوصیت کے ساتھ ہے، بلکہ ہمیں ماہ رمضان میں جتنی عبادت کیے ہیں، جتنے روزے رکھے ہیں، ان روزے اور عبادتوں کا کفارہ آج وہ فطرہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فطرہ، صدقہ اور زکوٰۃ دینے کے لیے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، جو غریب ہے، جو یتیم ہے، جو مسکین ہے، جو عید کے خوشیوں میں شامل نہ ہو سکتے ہیں، ان لوگوں کو لیے عید کے خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ صاحب نصاب پر فطرہ اور زکوٰۃ صدقہ واجب قرار کر دیا۔ یہ دیکھیے، زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے، آج کل کے لوگ بہت سارے لوگ زکوٰۃ کو دکھاوا بنا دیے ہیں، دکھاوے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ جو بھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، ایسا زکوٰۃ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ تو زکوٰۃ سے اللہ تعالیٰ ہر مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے، ہر پریشانی کو دور فرما دیتا ہے اور ہر بلا سے ہمیں محفوظ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو دولت دیتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، ہم خود سے تو نہیں کماتے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں جو دولت دیا ہے وہ ساری دولت میرے راہ میں خرچ کرو، مگر اللہ تعالیٰ صرف اتنا کہتا ہے کہ میں نے تمہیں جو دولت دی ہے اس دولت میں سے 2.5 روپیہ میری راہ میں خرچ کرو اور میں تمہارے اس مال کو جو میں نے دیا ہے اس کی حفاظت میں خود کروں گا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتا کے میرے بات آگے لے چلوں، غور سے سنیے۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے قوم میں ایک امتی تھا، ان کا امتی بہت بڑا عاشق تھا، ان کی ایک عادت تھی کہ ہر روز حضرت داؤد علیہ السلام کو سلام کر کے جانے کی عادت تھی۔ تو ہر روز آتا، حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کر کے جاتا۔ تو ایک وقت اس کی شادی کا دن تھا، تو اپنے نکاح کو روک کے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آیا اور سلام کرنے کے لیے۔ جب سلام کرنے کے لیے آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں ملک الموت بیٹھے ہوئے تھے، یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ انسان آیا، ادباً حضرت کی بارگاہ میں سلام پیش کرا۔ تو حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کون ہے؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں یہ انسان میرا بہت بڑا عاشق ہے، میرا امتی ہے، اور وہ ہر روز یہ مجھے سلام کر کے جائے بغیر سوتا نہیں ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کیا فرماتے ہیں 6 دنوں کے بعد مجھے اس کے گھر جانا ہے اور اس کے جسم سے اس کے روح کو نکالنا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد 6 دن مکمل ہو چکے، مگر وہ انسان سلام کرتے ہوئے آتا رہا، پھر 7 دن بھی مکمل ہو چکے، پھر بھی سلام کے لیے آ گیا۔ اسی طرح 7 ماہ مکمل ہو چکے، پھر بھی سلام کے لیے آ گیا۔ 7 ماہ کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، پھر حضرت داؤد علیہ السلام کہا کہ آپ نے کہا تھا 6 دن کے بعد اس کے روح قبض کرنا ہے، مگر یہاں 7 دن مکمل ہو چکے ہیں، اب بھی وہ بسلامت مجھے سلام کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک دن میں 360 مرتبہ
ہر آدمی کو دیکھا کرتے ہیں. سامنے رکھو دیکھو بھائی. حضرت اسرائیل علیہ نبینا علیہ السلام ایک دن میں 360 مرتبہ ہر انسان کو دیکھا کرتے ہیں کہ اس کا نام میری فہرست میں موجود ہے یا نہیں. اس طرح دیکھا کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. کم جعل اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. کم جعل اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. کم جعل الحمد للہ حمد الشاکرین الحمد للہ قبل كل شيء الحمد للہ بعد كل شيء الحمد للہ كما حمده الانبیاء والمرسلون الملائکة المقربون والصالحون وخيرا من كل ذلك كما حمد نفسه في كتابه المكتوب. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. كم جعل أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى وصيكم وصي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى سلام جر الإيمان واذكروا الله عند كل شيء وحذر واعلموا أن الله بما تعملون بصير وأن الله تعالى ليس بغافل عما تعملون. واقتفى آثار سنن سيد المرسلين صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجمعين. فإن السنن هي الأنوار وزين قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. فإن الحب هو الإيمان كله. ألا لا إيمان لمن الله محبة له ألا لا إيمان لمن الله محبة له ألا لا إيمان لمن الله محبة له. رزقنا الله تعالى وإياكم حمد هذا النبي الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. كما نحب ربنا ويرضى واستعملنا وإياكم بسنتي وحيانا وإياكم على محبتي وتوفنا وإياكم على ملتي وحشرنا وإياكم بذمتي وسبحانا وإياكم من شربة شرابا حميا مريا سعيدا ودخلنا وإياكم في جنة المن ورحمته وكرمه ورفعته إنه هو الرؤوف الرحيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. كم جعل أن النبي صلى الله عليه وسلم البر لا يبلغ الدم لا ينسى والديان لا يموت إيمان ما شئت كما أنزل الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال عبد من قائل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جبار رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه وسلم عليك يا رسول الله بالهدى دين الحق سلام بالهدى ودين الحق سيدنا ابي عبد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه
وعلى عادل الأصحاب أمير المؤمنين أبي عمرو وعثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين أبي عمرو وعثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلى سيد الله الغالب أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم، وعلى ابنه الكريمين سيدنا نبي محمد بن الحسن وأبي عبد الله بن حسين رضي الله عنه، وعلى أمهما سيدة النساء البشر الزهراء صلوات الله تعالى وسلامه عليها وعلى آله وبنيها وعلى عم الشريفين المتطهرين من الأذناب سيدنا أبي عمر بن حمزة وأبي فضل العباس رضي الله عنهما، وعلى سائر الفرق الأنصار والمهاجرة، وعلينا معهم أهل التقوى وأهل المغفرة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد التمجيد. اللهم انصر من نصر دين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين وبارك وسلم. ربنا يا مولانا واجعلنا منهم واغفر من فضل دين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين وبارك وسلم. ربنا يا مولانا ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله ان الله تعالى يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى وأولى وأعصر وأجل وأتم وحم وأعصم وأكبر. مسلمان بھائیوں کو اور بالخصوص شہر انتپور کے تمام مسلمان بھائیوں کو اور بالخصوص اس عیدگاہ کے اندر جتنے بھی حضرات ہیں تمام حضرات کو عید الفطر مبارک ہو. اور بالخصوص یہ مبارک بادیاں صرف ہماری ہی طرف سے نہیں ہے بلکہ متولی صاحب عالی جناب الحاج کے ایم شکیل شفیع صاحب اور ان کے والد ماجد علی جناب الحاج کے ایم صفی اللہ صاحب تمام حاضرین جماعت اور شہر انتپور کے تمام لوگوں کو بھی مبارکباد دی ہے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس عید الفطر کی تمام خوشیاں عطا فرمائیں اور انشاءاللہ دعا میں شامل. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ نبی الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن تولد والأستاذ والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الفاتحة. صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، مالک مولا کار سازا بندہ نوازا پروردگار عالم، مولا ہم تیری لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں مولا، تو نے ہمیں نماز عید الفطر میں ہم تمام لوگوں کو شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک مولا جس عقیدت و محبت کے ساتھ آج ہم نے نماز عید الفطر میں شرکت کی ہے مولا، روزانہ ہم تمام لوگوں کو نماز پنجگانہ اسی عقیدت و محبت کے ساتھ ہر نماز میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک و مولا ہم تمام لوگوں کو دین کا جذبہ، دین کا سلیقہ عطا فرما۔ مولا ہم تمام لوگوں کو شریعت مطہرہ پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص مولا ہم تمام لوگوں کو نماز پنجگانہ بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم میں سے جو حضرات 2-3 وقت کی نماز پڑھتے ہیں مولا، ان تمام لوگوں کو نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جو حضرات پنجگانی نماز ادا کرتے ہیں مولا، پنجتن پاک کے وسیلے سے مولا ان کے نمازوں کو قبول و منظور فرما۔ مولا ہم تو جان کر نہ جان کر بہت سے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کرتے ہیں مولا، ہمارے تمام گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف عطا فرما۔ مولا اگلی آنے والے گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم تمام لوگوں کو شیطان کے شر سے حفاظت فرما۔ مولا ظالموں کے ظلم سے حفاظت عطا فرما۔ مولا کافروں کے کفر سے حفاظت عطا فرما۔ شیطانی بد عقیدہ لوگوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا دشمنوں کی نظر سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہر آفت و بلیجا سے محفوظ عطا فرما۔ مولا ہر قدم پر کامیابی عطا فرما۔ مولا کامرانی عطا فرما۔ مولا برکتیں عطا فرما۔ مولا رحمتیں عطا فرما، عنایتیں عطا فرما۔ مولا کاروبار میں، رزق میں، گھروں میں خیر و برکتوں کا نزول عطا فرما۔ مولا جن جن لوگوں کے کاروبار ہیں مولا، ان کے کاروبار میں دن دگنی رات چوگنی کی توفیق عطا فرما۔ مولا جن لوگوں کے سروں پر مولا قرض کا بوجھ ہے، ان کو بار قرض سے نجات عطا فرما۔ مولا جن لوگوں کے سروں پر قرض کا تقاضا ہے، ان کو قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ قرض ادا کرنے کی ہمت و حوصلہ عطا فرما۔ مولا قرض ادا ہونے کے لیے آسان راستوں کو عطا فرما۔ یا مولا ہم تمام لوگوں کو نظر بد سے محفوظ عطا فرما۔ مالک و مولا عالم اسلام کے تمام دیندار بھائیوں کی حفاظت عطا فرما۔ مالک و مولا تمام دیندار بہنوں کی حفاظت عطا فرما۔ مالک و مولا ہمارے ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرما۔ مولا ہمارے بال بچوں کی حفاظت عطا فرما۔ مالک و مولا ہمارے اداروں کی حفاظت عطا فرما۔ ہمارے خانقاہوں کی حفاظت عطا فرما۔ مالک و مولا ہمارے تمام حضرات کی حفاظت عطا فرما۔ مالک و مولا ہم تمام لوگوں کو ہمیشہ نیک اور ایک بننے کی توفیق عطا فرما۔ مولا آپس میں الفت و محبت پیدا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ خلوص اور محبت کے ساتھ زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جو حضرات دعاؤں کی درخواست کی ہے مولا، ان کے تمام نیک جائز مقاصد کو پوری فرما۔ مولا جن لوگوں کے گھروں میں بغیر شادی کے بچے بچیاں موجود ہیں، ان کو غیب سے اچھے رشتوں کا انتظام عطا فرما۔ مولا جن لوگوں کے گھروں میں بے اولاد ہیں مولا، ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ مولا جن لوگوں کے گھروں میں بچے موجود ہیں مولا، ان کو بچپن سے ہی دین کا جذبہ، دین کا سلیقہ عطا فرما۔ مالک و مولا تمام لوگوں کو نظر بد سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص مولا متولی صاحب، عالی جناب الحاج کے ایم شکیل شفیع صاحب کو ہر قدم پر کامیابی عطا فرما۔ مالک و مولا ان کے والد ماجد عالی جناب الحاج کے ایم شفیع اللہ صاحب کی عمر میں برکتیں عطا فرما۔ مالک و مولا ان کا سایہ تا دیر تک رہنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ مالک و مولا اس میدان میں جتنے بھی حضرات موجود ہیں مولا، اپنے اپنے گھروں میں جو بھی بیمار ہیں ان کو شفا کل شفا عاجلہ عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، طاقت و قوت عطا فرما۔ مالک و مولا اس میدان کو جتنے لوگوں نے سنوارنے سجانے میں لگے ہیں مولا، نام نامی مولا ہر ایک انسان کو بھی ہر قدم پر کامیابی عطا فرما۔ مالک و مولا جتنے لوگوں نے حصہ لیا ہے، جتنے لوگوں نے دامے درمے سخنے، جتنے بھی حضرات
اس میدان کو سنوارنے سجانے میں لگے ہیں مولا تمام حضرات کو نظر بس سے محفوظ رہنے کی توفیق رفیق عطا فرما بالخصوص مولا ہمارے ملک ہندوستان میں امن و شانتی کی زندگی عطا فرما مالک مولا تمام آفتوں سے بلاؤں سے محفوظ عطا فرما مالک مولا ہمارے تمام دین داروں کو ہر قدم پر کامیابی عطا فرما مولا جو کچھ بھی مانگا ہے مولا اسے عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا ہے مولا تیرے شان کے مطابق وہ بھی عطا فرما مولا ہم گنہگار ہیں خطاکار سیاکار ہیں پھر بھی تیرے کرم کے طلبگار ہیں مولا بالخصوص مولا ماہ رمضان شریف میں جتنے حضرات روزے رکھ کر تیرے دربار مہربان میں عبادت کی ہے مولا تمام ماہ رمضان کے اعمال کا وسیلہ لے کر دعا کرتے ہیں مالک و مولا ہمارے تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما مولا الہی مولا تیری مرضی کے ہم حامل نہیں ہیں تیری غمگی کے مولا ہم قابل نہیں ہیں مولا تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسے لے کر دعا کرتے ہیں مولا تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما یا خدا جسم میں جب تک ہماری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے شامیانہ پر جبرائیل کا ہو تربت پر پشتے عشق محمد کی یہ پہچان رہے کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا نزا کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم كما تحب وترضى له بأن تصلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فبحمد لا إله إلا تمام حاضرین جماعت سے گزارش کی جاتی ہے جنازے کی نماز کے لیے کھڑے ہیں